بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں والفجر کہ مجھے فجر کی قسم، یعنی کہ صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا وقت میری امت کے لیے بہت ہی بابرکت ہے، اور جو کام صبح کے وقت کیا جائے، سحری کے وقت اس کو کیا جائے، تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت ہی برکات رکھی ہے، اور جو کام صبح کے وقت کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور سارا دن سستی سے آدمی دور رہتا ہے، اور جو کام زیادہ وقت میں ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبح کو کام شروع کرنے کی برکت کی وجہ سے اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں، وہ کام کم وقت میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو، اور اپنے کام کی ابتدا صبح سے جلدی کیا کرو، کہ تاکہ تمہارا سارا دن بے برکت گزرے۔ تو اللہ نے اس مبارک وقت کی قسم اٹھائی والفجر، پھر آگے فرمایا کہ ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو منصور میں یہ روایت موجود ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد وہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جمہور کا قول بھی یہی ہے۔ اسی طرح والشفع والوتر، اس جفت اور طاق سے مراد جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن اور 10 ذی الحجہ عید کا دن، یہ اس سے مراد ہیں۔ اور اسی طرح ان مبارک ایام میں عبادت کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت ہی محبوب اور پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے قسمیں اٹھائی ان مبارک ایام کی، مبارک راتوں کی، کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ مجھے ان مبارک دنوں کی، مبارک وقت کی، مبارک راتوں کی، جفت اور طاق کی 9 اور 10 ذی الحجہ کی قسم ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں کی اہمیت اور فضیلت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، یہ مبارک ایام بہت ہی بابرکت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی خود قسم اٹھائی ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح رمضان کے دن اور راتیں باعث اجر و ثواب، باعث برکت ہیں، اسی طرح ان دنوں کی عبادت کرنا، رات کی عبادت کرنا، وہ بھی اسی طرح رمضان کی فضیلت رکھتی ہیں۔ تو جس طرح ہم لوگ رمضان کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ اور ہم عبادت کرتے ہیں، رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان مبارک ایام کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور درود شریف اور صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مبارک ایام بہت ہی محبوب اور پسند ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو بھی اعمال کی جائیں اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب اور پسند ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر خاص طور پر تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرے کلمہ اور تکبیرات کے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ایام بہت ہی محبوب اور پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن عشرہ ذی الحجہ کی سوا ایسا نہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، بس یہ فضیلت 9 دنوں کے لیے ہے، اور ان کی ہر رات کا جاگنا شب قدر کے برابر ہے، ترمذی اور ابن ماجہ۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ عرفہ کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا۔ مسلم شریف کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، اور اگلے سال کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، صرف 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبیر آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے عرفہ کی فجر سے یوم نحر کی عصر تک، ہر نماز کے بعد بآواز بلند فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخر دن یعنی 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اس عرفہ ذی الحجہ کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے اندر تکبیرات کا پڑھنا یہ بھی واجب مستحب عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد یعنی نامی ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، نامی ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے اکیلی نماز پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز کے ساتھ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اتنی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ ساتھ والا آدمی سن لے۔ اسی طرح ان تکبیرات کے پڑھنے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں۔ عورتیں بھی اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو ایک دفعہ پڑھا کریں گی۔ تو اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو اکیلا فرض نماز پڑھی ہے تو پھر بھی ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اتنا اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ والا سن لے۔ فتاوی شامیہ۔ تو مسجد کے اندر مرد حضرات ایک اگر اونچی آواز سے پڑھے تو دوسرے کو یاد آ جاتا ہے تو وہ ان تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عورتیں اکثر گھروں میں سستی کرتی ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے عرفہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 روزے کے برابر یہ ثواب رکھتا ہے، الترغیب عن البہکی۔ اور نیز آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا جس نے عرفہ کو روزہ رکھا اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، بیکی، رواہ البیکی۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل ہے اس عشرہ ذی الحجہ سے، اور نہ کسی میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے، بس خصوصیت سے کثرت رکھو ان میں لا الہ الا اللہ کی اور واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی تمام فضائل آ جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں، یعنی کہ عشرہ ذی الحجہ کی جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اور ان دنوں کے اندر درود شریف کی کثرت کریں، تکبیرات کے اہتمام کریں، خواتین گھروں کے اندر، مرد مساجد کے اندر، اسی طرح روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک دن کا روزہ جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال کے روزے کے برابر ذی الحجہ کے ایک روزے کا ثواب ہے، تو اگر پورے آدمی نہ رکھ سکیں 8 روزے تو کم از کم نامی ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ وہ ضرور رکھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ آنے والے، کہ کتنی بابرکت یہ دن اور روزے ہیں۔ ابھی تک اس بندے نے اگلا سال گزارا نہیں، اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو احکامات، جو عبادات کی جاتی ہیں، ایک تو روزے کے اہتمام، درود شریف کی کثرت، تلاوت کی کثرت، گناہوں سے بچنے کے اہتمام، اور اسی طرح تکبیرات تشریق جو ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اس عشرہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں اور شروع ہوتی ہیں بلکہ، اور 13 ذی الحجہ کو وہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی عام عمل ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو وہ یکم ذی الحجہ کا جب چاند دیکھ لے تو اس کے بعد اپنے ناخن، بال وغیرہ ان کو نہ کاٹے۔ اس سے ایک تو حجاج سے تشبیہ ہو جاتی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی قوم میں سے اٹھائیں گے۔ تو ایک تو یہ نسبت
حجاج کے ساتھ کہ وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر ان پر پابندی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ناخن بال وغیرہ وہ نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، اسی طرح ان پر پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو لیکن جو آدمی جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے بھی ایک مستحب عمل ہے کہ وہ بھی اپنی جب یکم ذی الحجہ کو چاند دیکھ لے تو اس سے پہلے اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ کاٹ لے، لیکن جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اس نے قربانی کرنی ہو تو اس کے بعد وہ 10ویں ذی الحجہ تک جب تک قربانی نہ کر لے اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جب قربانی سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ وہ کاٹ سکتا ہے۔ اس سے اسے دو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایک قربانی کرنے کا اور دوسرا اس مشابہت کا، بال نہ کاٹنے ناخن نہ کاٹنے کے عمل کا بھی اللہ تعالیٰ اسے الگ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے اگر کسی شخص کے پہلے سے ناخن اور جسم کے وہ بال جن کا صاف کرنا ضروری ہے وہ بڑے ہوئے ہوں، لمبے ہوں، زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو 10 ذی الحجہ تک مدت مباح 40 دن، یعنی کہ مدت مباح جو ہے وہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک آدمی کو رخصت ہے اور کسی وجہ سے جسم کے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکا تو 40 دن تک رخصت ہے، اور لیکن اس کے بعد 40 دن سے اوپر پھر وہ گناہ میں شامل ہوگا، اسے گناہ ہوگا۔ تو مدت مباح 40 دن سے زیادہ عرصہ بنتا ہو تو اس کے لیے یہ عمل بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک لمٹ ایک مدت کراس کر چکا ہے، 40 دن سے زیادہ ہو چکی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے اور اپنے جسم کی صفائی کرے، اس لیے کہ بال اور ناخن کاٹنے کی مستحب مدت 1 ہفتہ ہے اور 15 دن تک مؤخر کرنا یہ جائز ہے، اور 40 دن تک مؤخر کرنا مباح ہے، یعنی گناہ نہیں، اور 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا یہ موجب گناہ ہے۔ اسی طرح بہتر ہے کہ آدمی عام دنوں میں ہر جمعے کے دن اپنے جسم کی صفائی وغیرہ کرے، بال کاٹے، ناخن کاٹے، لیکن 15 دن تک بھی کر سکتا ہے اور 40 دن تک آخری حد ہے۔ اس سے اوپر اگر کوئی بندہ اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا تو وہ گندگی اختیار کرے گا، تو اسلام کیونکہ طہارت کو، صفائی کو پسند کرتا ہے، طہور شطر الایمان فرمائے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اور مختلف بیماریوں کا وہ موجب بھی بنے گا، اس گندگی کی وجہ سے اسے مختلف بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو عبادات ہیں، درود شریف کی کثرت اور نوافل کی کثرت، تہجد کی نماز پڑھنا، اسی طرح نوافل نماز اوابین اشراق وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ، تکبیر و تحلیل، اللہ اکبر، تیسری کلمے کا ورد کرنا، اور یکم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو 10 ذی الحجہ تک جن حضرات نے قربانی کرنی ہو تو وہ اپنے جسم کی صفائی وغیرہ، ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں، اس سے پہلے کاٹ لیں، تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کر کے پھر اپنے جسم کے بال اور ناخن وہ کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ تکبیرات کے تمام کرنا، ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب مستحب ہے، اور اسی طرح یہ عمل مرد اور خواتین عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔